نہیں ہوا. اور اگر ہو جائے پھر ہو جائے تو ایکسپیرینس ہوگا اور میں اس کو بہت ضروری ایکسپیرینس کرنا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ لائیں آپ اپنے اور بند کر لیے گا. کچھ ہے آپ کے ہاتھ میں محسوس ہو رہا ہے؟ جی مجھے محسوس ہو رہا ہے. کھول کے دیکھیے کیا چیز ہے. انگوٹھی. یہ انگوٹھی سر. اب آپ جو بات میں نے کہی تھی کہ کلام خدا میں سب سے زیادہ طاقت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انگوٹھی کہاں سے آئی سر؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تمام کیمرے موجود ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ میں آپ کو محسوس کرواؤں گا. اب اس چیز کو آپ, اگر یہ نظر کا کھیل ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کی نظروں سے صاف ہو جانی چاہیے, غائب ہو جانی چاہیے. جب تک میں آپ کے سامنے ہوں یہ موجود رہے, اس کے بعد غائب. لیکن انشاءاللہ العزیز یہ ہمیشہ رہے گی. یہ ہمیشہ رہے گی. تاوقت یہ کہ آپ اس کو خود ضائع نہ کر دیں. اس کی قیمت کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, نہیں ہے, اس سے بحث نہیں. واو, آپ میرے سامنے تھے, کہیں سے کچھ نہیں تھا, اور آپ نے صرف ہاتھ یوں کیا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہے, مجھے محسوس ہوا, میں نے کھولا تو وہ ایک انگوٹھی. یہ میری ہے. تھینک یو سو مچ. میرا یہ زندگی کا پہلا اس طرح کا ایکسپیرینس ہے جو میں کر رہی ہوں. اب یہیں سے میں بات آگے شروع کرتا ہوں. جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں تخت بلقیس کا قصہ کلام پاک میں موجود ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جناب سلیمان نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو اس تخت کو حاضر کرے. تو یہ کہتے ہیں, کیونکہ جناب سلیمان کی جنہ کے اوپر بھی حکومت تھی, کہ جو سب سے طاقتور ترین جن تھا اس نے بھی گویا معذرت کر لی. اور یہ سب کلام پاک میں واقع موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد صالح جس کو ہم نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا, اس نے چشم زدن میں منگا دیا. اب اگر یہ جناب سلیمان کی قوت سے ہوتا تو لوگ کہتے کہ نبوت کے موقع معجزہ تھا, لیکن ان کے وزیر جناب آصف برقیہ نے وہ تخت بلقیس منگوایا تھا. سبحان اللہ. تو یہ علم کی طاقت ہے. یہ علم کی طاقت ہے. سارا ہے ہمارے ساتھ ملتان سے. السلام علیکم سارا. السلام علیکم مایا. وعلیکم السلام. جی سارا. کیسی مایا؟ اللہ کا بڑا کرم. مایا قاضی نبی صاحب بول رہے ہیں تو انہیں ابھی آپ کو دکھا بھی ہیں. ہاں آپ نے دیکھا, آپ نے دیکھا. Did you just see that? بالکل. اور مایا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا بے شک وجود ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے اس قسم کا. اچھا, آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے سارا؟ ہمارے چچا ہمارے ساتھ ہی آ کرتے تھے مایا. اچھا. ان کے انتقال سے 10 دن پہلے. ٹھیک ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, تو 3 آدمی تھے اور لمبے لمبے تو وہ میرے چچا کے کمرے میں جا رہے تھے. چچا کے کمرے میں جا رہے تھے. اچھا. اور میں نے یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی کوئی سوچ میں بیٹھی ہوں یا کوئی برا خیال سوچ کے بیٹھی ہوں, میں نے انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور کیا تھوڑا سا اور پرسکرائب کر سکتی ہیں کہ کیا دیکھا ایگزیکٹلی؟ وہ بہت لمبے لمبے 3 آدمی تھے. اچھا. اور وہ میرے چچا کے کمرے میں جا رہے تھے, اور جب وہ وہاں چلے گئے تو جب میں ان کے کمرے میں گئی تھوڑی دیر تو میں ایسے حیرت سے کھڑی رہی کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آئے کہاں سے, کیونکہ سارے دروازے تو بند ہے. ظاہر ہے. اور بہت کلیئر دیکھا, بہت کلیئر. بہت لوگ میرے سامنے سے گئے ہیں. اور اس کے بعد جب میں اس کمرے میں گئی تو وہ 3 لوگ نہیں تھے, اور میرے چچا جو ہے وہ بہت سکون سے آنکھیں بند کیے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا, تو انہوں نے مسکرا کے اور کچھ نہیں کہا مجھ سے, بس وہ مسکرا کے چپ ہو گئے. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آیا وہ کیا دیکھا تھا؟ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا. سویٹی ابھی بتاتے ہیں 2 لمحے کے اندر, آپ فون رکھو اور ابھی سنو وہ کیا ہے. مایا 2 طرح کی قوتیں ہیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو, دونوں ایگزسٹ کرتی ہیں. یاد رکھیے کہ جو پازیٹیو قوتیں ہوتی ہیں وہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, بلکہ وہ اپنا وجود کا احساس دلانے کے لیے یا کسی طریقے سے آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یا سہارا دینے کے لیے آتی ہیں. سفید لباس میں 99% یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو آپ قوتوں کو دیکھتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں. اچھا, وہ اجنہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ موکلات کی بھی شکل ہو سکتی ہے. جس پہ چچا جو ہے مسکرائے تھے,
ٹھیک ہے. اور جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ اپنے اپیئرنس سے آپ کے اوپر ایسا تاثر چھوڑتی ہیں کہ آپ ہیبت زدہ ہو جائیں, خوف زدہ ہو جائیں. ان کا لباس موسٹلی کالا ہوتا ہے اور ان کا چہرہ یا حلیہ جو بھی آپ ایک نظر میں دیکھتے ہیں وہ بڑا ہیبت ناک سا ہوتا ہے. اجنہ کے سلسلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اجنہ کے لیے یہ ہے کلام پاک میں, آیات ساری میں نہیں کوٹ کروں گا, آپ سب نے پڑھی ہوں گی. ایک بات میں ضرور وہ کروں گا کہ جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو اجنہ کی تخلیق ان سے پہلے ہو چکی تھی, اور اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ ان کی اتنی خلقت تھی کہ روئے زمین پر ایک دانہ گندم گرنے کی جگہ نہیں تھی. اچھا سر, ایک بہت ضروری میسج آیا, میں نے آپ سے ضرور پڑھنا ہے. ایک خاتون نے غالباً لکھا ہے, کہتی ہیں میں نے ایسا نو آئی ہیو ناٹ سین بٹ فیلٹ دیٹ مائی ہسبینڈ ہیز اسٹاپڈ پریئنگ. ٹھیک ہے, ان کے ہسبینڈ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے, چیخنا چلانا غصے میں شروع کر دیا ہے, اور کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے یہ مراد عموماً یہ لی جاتی ہے کہ شاید کوئی جن وغیرہ ہوگا. ہم یہاں پہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد قائم صاحب بیٹھے ہیں, ہم ان خاتون کے جو میسج اس کا بھی جواب لیں گے اور آپ لوگوں کی فون کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. we'll be right back after this break. تیرے مایا کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے, سویرے مایا کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ خواتین و حضرات. آپ اس وقت ہیں صبح سویرے مایا کے ساتھ. کاظم مہدی صاحب موجود ہیں, سر سے ہم باتیں کر رہے ہیں, بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آج ہم نے ایک اپنا ٹاپک فکس کر دیا, ہم بہت ساری ڈائریکشنز میں بات نہیں کر رہے. آج آپ لوگوں نے اپنا کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات یا کچھ حرکت آپ کے ساتھ ہوئی ہو جو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہو. 080077262 پہ کال کیجئے اور ہمیں بتائیے. اور کاظم صاحب یہاں پر آج بتائیں گے کہ وہ آپ نے کیا دیکھا تھا. اب ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں. ایک خاتون کا میسیج آیا تھا کہ ان کے شوہر نماز چھوڑ دی ہے, انہوں نے عبادت کرنا چھوڑ دی ہے, اس کے علاوہ چلانا شروع کر دیا ہے, غصے میں بہت رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ ہے. اب سر یہ بات کنٹینیو کریں گے, پھر آپ کی کالز لیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں عبادات جو ہے نا اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ حکم کیوں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کیا وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے؟ نہیں, یعنی وہ آپ کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر, نماز پڑھنے والے کے اندر, کہ جو وہ ان چیزوں سے رک جاتا ہے. جب ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں, جو اب یہ پرٹیکولرلی ان کے جو شوہر کا مسئلہ ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بعض اوقات سورہ مبارک کی یا اوراد و وظائف کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, تو ان کے زیر اثر جو قوتیں ہیں جو اس کی تلاوت کر رہی ہیں, جو اس کے اوپر معمور ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں خود بخود, اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اچھا, جب ان کی ایکٹیویشن ہوتی ہے, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ ہمارے سامنے چھوٹی موٹی چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں, ہمارے اندر اس کلام کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو یقیناً ہماری خواہشات اور عملی زندگی کے برخلاف ہوتی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جب ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو ہم گھبرا کے وہ چیزیں گھبرا جاتے ہیں. اور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پیچھے موجود ہوتی ہیں کہ آپ اس کو چھوڑیں نہیں, آپ اس کو کنٹینیو کریں. اگر ان کے شوہر دوبارہ سے نماز وغیرہ کی طرف راغب ہو جائیں تو یہ چیزیں جو ہیں جو ان کو محسوس ہوتا ہے وہ خود بخود ختم ہوتی ہیں.